والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، اسلامی احکامات میں دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ایک اوامر، دوسرے نواہی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، واجبات، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو محرمات کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، وہ محرمات ہیں۔ لیکن شریعت کے نصوص کا مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ واجبات کی نسبت محرمات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ محرمات کا ارتکاب کرنے والا اگر واجبات کو ادا بھی کرتا ہے تب بھی محرمات کے ارتکاب سے اس کے واجبات کا نقصان ہو جائے گا۔ ایک بندہ واجبات میں سستی کرتا ہے، جو کام کرنے والے ہیں ان کو پورا کرنے میں سستی کرتا ہے، لیکن محرمات سے پرہیز کرتا ہے، حرام چیزوں کے قریب نہیں جاتا، اس کا گزارا چل جائے گا۔ ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، وہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، صرف سیکھ نہ لے بلکہ فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، سیکھنے کے بعد ان کے اوپر عمل کرے، او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا پھر آگے ایسے لوگوں کو یہ کلمات سکھائے جو ان کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ قال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ فاخذ بیدی، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، میرا ہاتھ ایسے پکڑ لیا، یہ طریقہ ہے کسی بات کے سکھانے کا۔ ایک معلم کے لیے اپنے شاگردوں کو اگر کوئی عالم سیکھنے والے لوگوں کو ایسی بات سکھانا چاہے جو انتہائی اہم ہو، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو سناؤں اور اس کو یاد ہو جائے، اس کا طریقہ کار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک ہوتا ہے عام کسی کے سامنے بات دہرا دینا، اس کو نصیحت کر دینا، ایک ہوتا ہے خاص شفقت کا انداز اختیار کرنا، پیار اور محبت کا انداز اختیار کرنا، اس کا ہاتھ پکڑ کے بے تکلفی کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریرہ کا کیا مقام، کیا موازنہ، وہ ایک اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ایک ان کے صحابی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے بڑے پیار اور محبت اور شفقت سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ یہ توجہ میری طرف ساری ہو جائے اور ڈر، کسی قسم کا جھجک ختم ہو جائے اور بڑی توجہ سے انہماک سے میری بات کو سن کے یاد کر لے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، دعا کا اثر تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو کلمات بھی نکلتے ابو ہریرہ کی سماعت سے ٹکراتے، وہ فوراً ان کو یاد ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی ہے تو میں اب عرض کر دوں
کسی کو ناگوار گزرے تو معذرت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شریعت میں ہمارے ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، بات کی اہمیت کو ذرا سمجھیں۔ اللہ کے سامنے دعا کرنے والی شخصیت کون سی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو ابو ہریرہ سے بھی محبت کر، تو ابو ہریرہ کی ماں سے بھی محبت کر، اور تو ان لوگوں سے بھی محبت کر جو مومن ابو ہریرہ سے محبت کرنے والا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کا معیار ہے۔ جس کے دل میں رتی برابر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بغض، عناد، کینہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ اس شخص کے بارے میں اندازہ لگا لیجئے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس کو صحابی تو مانتا ہوں، میں اس کو سمجھدار پڑھا لکھا عالم نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے زیادہ اگر حدیثیں کس کو یاد تھیں، سب سے زیادہ اگر حدیثوں کا کوئی راوی ہے تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیثیں چونکہ ہماری فقہ سے ٹکراتی ہیں، ہماری فقہ کا تیا پانچا کرتی ہیں، اس لیے ہم ان کو غیر فقیہ کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معیار ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، کہ جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ پکا سچا مومن ہے، اور جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بغض اور کینہ بھی رکھتا ہے، ان کے بارے میں باتیں بھی کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 5 چیزیں بتائیں، 5 نصیحتیں کی۔ ان میں پہلی نصیحت یہ ہے، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، محرمات کو چھوڑ دو، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ان کے قریب نہ جاؤ، دنیا کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اب پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے واپس اس طرف آ جائیے کہ عبادت گزار بندہ بننے کے لیے واجبات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے جن احکامات کا حکم دیا ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے، جو اوامر ہیں، واجبات ہیں، ان کے اوپر عمل کرو تو عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حرام کردہ چیزوں کے متعلق فرمایا، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ جو شخص محرمات کو چھوڑ دے وہ آٹومیٹیکلی اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ یہ محرمات ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ کے شہر میں ایک راستے پر گزر رہا تھا، آگے کچھ فاسق و فاجر لوگوں کا گروہ بیٹھا تھا، وہ شراب پی رہے تھے، اور ان کے اندر ایک بندہ ڈھول کہہ لیں، باجا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ آلات موسیقی وہ بجا رہا تھا اور بڑی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا۔ جو شراب پینے والے تھے ان کو تو نظر انداز کر دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن جو بندہ گا رہا تھا اس کی آواز بڑی خوبصورت، بڑا لے اور موسیقی تھی اس کی آواز میں۔
اس کے متعلق بڑے افسوس سے کہا جیسی اللہ نے اس کو آواز عطا کی ہے، کاش اسی آواز میں یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا تو کیا ہی بات تھی، یہ کیسے خوبصورت انداز میں گا رہا ہے، اسی انداز میں یہ اگر قرآن کی تلاوت کرتا تو یہ کہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ بس اتنی بات کر کے چل دیے۔ اس بندے کا نام زازان تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا میرے متعلق کچھ کہہ کے گیا ہے، چونکہ وہ ڈھول بجا رہا تھا، گا رہا تھا، اس کو آواز کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اپنا ڈھول بند کر دیا، گانا بند کر دیا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے متعلق کچھ کہہ کے گیا ہے، کیا جانتے ہو یہ کون ہے اور کیا کہہ کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا یار تو نہیں جانتا، یہ عبداللہ بن مسعود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا چہیتا صحابی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کا اتنا آنا جانا اور اتنا پیار تھا اللہ کے رسول کو ان کے ساتھ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یمن سے جب مدینے میں آیا تو کافی عرصہ تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا باہر کا بندہ ہے۔ اتنا آنا جانا گھر میں بلا جھجک بلا دھڑک آتے جاتے تھے، میں یہی سمجھتا تھا کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے، اتنا پیار تھا۔ تو لوگوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو وہ شخص ہے اور تیرے متعلق کہہ کے گئے تیری آواز بڑی پسند آئی ہے، تیرا گانا بڑا پسند آیا ہے، کہتا ہے کاش اگر یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا۔ بس یہی الفاظ سننے تھے تو دل میں رعب پڑ گیا قرآن کا۔ اسی وقت اپنے ڈھول کو نیچے پھینکا، توڑ دیا اور پھر ننگے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اپنے گلے میں اپنا جو اس کا پٹکا رومال صافہ تھا اپنے گلے میں ڈال کے نا اس کا پلہ وہ پکڑا دیا عبداللہ بن مسعود کو کہ یہ پکڑ لیجئے، میں آپ کا غلام آج کے بعد، مجھے سکھائیے، قرآن سکھائیے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایسی توبہ کی، عبداللہ بن مسعود کا شاگرد بن گیا اور پھر اس انداز میں قرآن کی تلاوت کو سیکھا کہ لوگ پھر اس کو امام زازان کہتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی حدیثوں کا راوی بنا، محدث بنا۔ یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ حرام کردہ چیزیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ البانی نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر میں گئے اور ایک جگہ پڑاؤ کیا، جو ذات راہ کے طور پر کھانا شانا تیار کر کے لے گئے تھے وہ کھولا، ساتھ 2-3 بندے اور تھے مسافر، سارے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ سخت گرمی کا وقت اور ادھر سے ایک چرواہا آ گیا بکریاں چراتا چراتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تعارف کیا، تو کون ہے، کس کی بکریاں ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں آدمی کا غلام ہوں، یہ اس کی بکریاں ہیں۔ کہا اچھا یار جو بھی ہے آ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ اس نے کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اچھا اتنی گرمی، ادھر سے تو دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بس میرا دل کیا، میں نے روزہ رکھ لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گرمی سردی تو برداشت ہوتی رہتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کا دل چاہا میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہا۔ کہتے یار اس طرح کرو، ایک بکری جو ہے نا وہ ہمیں بیچ دو اور اس کا ہم ابھی ذبح کر کے گوشت پکاتے ہیں، تجھے اتنے پیسے دیتے ہیں اور ساتھ گوشت بھی دیں گے، اس سے روزہ افطار کر لینا۔ وہ کہتے ہیں روزہ تو میں پانی سے بھی افطار کر لوں گا، بکریاں میری تو نہیں، یہ تو مالک کی ہیں، مجھے تو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہذا میں تو نہیں بیچ سکتا، یہ تو خیانت ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے او اللہ کے بندے، کس دنیا میں رہتا ہے، جنگل میں کون سا تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے؟ مالک پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا لے گیا تھا، اور تو اپنے پیسے بھی کما لے، گوشت سے روزہ بھی افطار کر لینا۔
غصے سے اس چرواہے کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے کہا این اللہ، مالک نہیں ہے، بھیڑیا لے گیا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا جا یار، تو جا اپنی بکریاں لے جا. سفر سے واپس آئے، اس کے مالک کو تلاش کیا، چرواہے کے مالک کو تلاش کیا، اور اس مالک سے چرواہے سمیت وہ بکریاں خرید لی. اور جب چرواہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنا، کہا مجھے اب تک میرے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے جو تو نے کہا تھا این اللہ، تیرے ان الفاظ نے تجھے آزاد کر دیا. میں نے تو تجھے خریدا ہی آزاد کرنے کے لیے. تیرے جیسا شخص کسی کی غلامی میں رہے ہو نہیں سکتا. جا تو آزاد ہے، اور یہی عقیدہ رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دے گا. کیا فرق پڑتا تھا ایک بکری بیچ دیتا؟ یہ ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. ایک بندہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے حوض عطا کرے گا، میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض پہ بیٹھا پہچان لوں گا، اور میں ان لوگوں کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جو لوگ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہاڑوں کے حساب سے نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ رب العزت ان نیکیوں کو غبار بنا دے گا، اور وہ اڑ جائیں گی، اور وہ تہی دامن اللہ کے دربار پہ کھڑے ہوں گے. ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہباء منصورا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ان کی نشانیاں بتا دیجئے ہمیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے تاکہ ہم تو ایسے لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جیسے انسان ہوں گے، ان کے بھی تقوی و طہارت جیسی ساری علامتیں ان کے اندر موجود ہوں گی، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکاتیں دیں گے، رات کو تہجد بھی پڑھا کریں گے، لیکن جب بھی ان کو تنہائی میں اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کا موقع ملے گا، تنہائی میں بیٹھ کے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. اتق المحارم تکن عابد الناس. آج ہمیں بے شمار تنہائی کے لمحات ملتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، غیب یہ ہے کہ میں تنہائی میں اکیلا ایک تنہا جگہ پر بیٹھا ہوں اور یہ نظریہ رکھ لوں کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، پھر میں وہاں حرام کا ارتکاب کرتا ہوں. امام ابو اسحاق بن ادم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی صورت ایسی ہے کہ میں گناہ بھی کر لوں اور مجھے عذاب بھی نہ ہو؟ امام ابو اسحاق بڑے سمجھدار انسان تھے، کہنے لگے بالکل ہے صورت، بالکل ہے صورت، گناہ کر لو عذاب نہیں ہوگا، ضامن میں ہوں. کہا پھر مجھے بتائیے وہ صورت کون سی ہے، میں کہاں کیسے شراب پی لوں، شراب پینا چاہتا ہوں. کہا پھر ایسی جگہ پر جا کر شراب پیو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو پھر کسی ایسی جگہ شراب جا کر پیو جو اللہ کی ملکیت میں زمین نہ ہو. اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی بادشاہی سے نہیں نکل سکتے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرتے ہو، پھر کوئی صورت نہیں ہے. میرے یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ واجبات کو ادا نہ کرے،
واجبات کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، بندے کے اندر تڑپ اور لگن ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بندہ محرمات سے بچ جائے۔ باقی 4 چیزیں انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔